من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادبی فورم ہم سخن بیرا کا 10واں ماہانہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس کا موضوع ہے مکتوب نگاری کا رومانوی اسلوب، ایک تھی سارا اور لیلا کے خطوط کے تناظر میں۔ میرے ذمہ جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ مکتوب نگاری کا فن، اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ حکم ملا۔ مختصر وقت میں مختصر طور پر مکتوب نگاری کے فن پہ جو ہے وہ بات کروں گا۔ ہم نے یہ سارا گفتگو کا ہنر ایک شیریں بیان سے سیکھا ہے۔ اساتذہ موجود ہیں، دبیر صاحب، پروفیسر ریاض صاحب۔ ہم نے یہ بولنے کا ہنر انہی اساتذہ سے سیکھا ہے، لہٰذا جب ان کے سامنے بولنے کا موقع ملتا ہے تو ایک دفعہ جو ہے وہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ اساتذہ کی موجودگی میں بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنی جو ہے وہ حاضری لگوا سکوں۔ تو میرا موضوع جو ہے وہ مکتوب نگاری کا فن ہے۔ مکتوب عربی زبان کا لفظ ہے اور مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں، عام معنوں میں اس سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی تحریر مکتوب کے زمرے میں نہیں آتی مستعمل معنوں میں۔ لغوی معنوں کے اعتبار سے تو لکھا گیا یا لکھا ہوا مراد ہے، مگر مستعمل جو معنی ہیں، جو عام معنی ہیں، ہر لکھی ہوئی تحریر کو آپ خط نہیں کہہ سکتے۔ خط کے لیے ایک خاص قسم کے لوازمات ضروری ہیں اور انہی پہ بات کریں گے کیونکہ فن کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا اس سے پہلے فکر اور فن کے درمیان اب سب احباب اہل علم بیٹھے ہیں۔ فکر ہوتی ہے بات، فن ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ، تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر فکر کے فن ادھورا ہے اور بغیر فن کے فکر کسی کام کی نہیں۔ باتیں ہم سوچتے ہیں لیکن بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا ڈھنگ ہر کسی کے بس میں نہیں، لہٰذا ہم پھر چن لیتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ یہ ہماری عکاسی کریں گے، یہ لوگوں کے سامنے ہماری بات کریں گے۔ تو اسی طرح خط کے اندر بھی فکر اور فن ہر صاحب عقل، ہر صاحب علم سوچتا ہے، فکر رکھتا ہے، مگر شاید وہ اس طرح کا لکھ نہیں سکتا، اس طرح کا اسے ملکہ نہیں دیا گیا۔ فن ایک بہت بڑی خداداد صلاحیت ہے۔ تو خط کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ تو خط جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، تھوڑا سا اس پہ بات کر کے خط کے فن پہ آئیں گے اور مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا۔ تو خطوط یا مکتوب نگاری کا آغاز جو ہے وہ جیسے کہ باقی چیزوں کا منبع خدا کی ذات ہے، وہیں سے خطوط اور مکتوب نگاری کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو اللہ نے بندوں تک پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا، اس میں وہ قاصد اور وہ سارا طریقہ جو مکتوب نگاری میں آتا ہے، وہ سارا طریقہ موجود ہے۔ تو پہلے مکتوب نگار خود بزرگ و برتر ہیں، پہلے قاصد جبرائیل امین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جبرائیل امین لے کر اپنے نبیوں پہ آئے، اپنے نبی آدم علیہ السلام پر اپنا پیغام پہنچایا۔ تو وہاں سے یہ ایک خط کی جو روایت ہے، اس کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مگر جو لکھی ہوئی تحریریں
جو لکھی ہوئی اب تک موجود تاریخ ہے خط کی، اس کا جو سراغ ہے وہ 3000 قبل مسیح سے ملتا ہے، اور وہ خط عراق کے علاقے سے کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ وہ خط کوئی کاغذ کے ٹکڑوں پہ نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ ملے ہیں اس کے ٹکڑے مٹی کے، پرانے وہ پکی ہوئی مٹی کے جیسے گھڑوں کے یا اس طرح کی جو ٹھکریاں ہیں ان پر لکھے ہوئے 300 کے قریب۔ ماہرین نے تحقیق کے بعد ان کو خطوط کا نام دیا ہے، اور وہ سریانی زبان کے اندر ہے۔ تو 3000 سال قبل مسیح کے خطوط جو ہیں وہاں سے لکھی ہوئی جو ہے خط کی صنف، اس کا آغاز ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف تہذیبوں کے اندر، مختلف جو ہے وہ ادوار کے اندر خطوط لکھے جاتے رہے۔ خطوط ضروری تھے جب دنیا پہ لوگوں کی تعداد کم تھی، اس وقت ملنے کا ذریعہ آسان تھا، لوگ سامنے مل سکتے تھے۔ تعداد بڑھتی گئی، لوگوں کو ضروری ہوا کہ وہاں پیغام پہنچانے کے لیے، تو پھر خطوط کا جو ہے وہ سلسلہ چل نکلا، امراء کے ذریعے، درباروں کے ذریعے، پھر اولیاء کے ذریعے۔ خطوط کی جو ابتدائی شکلیں ہیں وہ درباروں سے، اولیاء کے جو ہے مزاروں سے، خانقاہوں سے وہ وابستہ تحریریں اور جو ہے اس کی روایات ملتی ہیں۔ مگر ہندوستان میں باقاعدہ جو ہے، کیونکہ ہمارا مقصد مدعا اردو میں مکتوب نگاری ہے، ہر زبان کے اندر صنف، ہر زبان کی جو ہے اس کے اندر باقاعدہ اصناف میں خط یا مکتوب نگاری ایک باقاعدہ صنف کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کا ہر لٹریچر کے اندر حصہ ہے۔ تو اردو کے اندر جو ہے یہ روایت جس طرح باقی اصناف ہماری فارسی سے آئی ہیں، اسی طرح اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بھی فارسی سے آئی ہے، اسی کے تدفع سے آئی ہے۔ اور اردو میں ابتدائی جو ہمارے خطوط ہیں وہ فارسی کے اندر ہی ملتے ہیں، اور اس سے نکلتے نکلتے مرزا غالب تک آتے آتے آپ اس سے پہلے کے جتنے خطوط ملتے ہیں وہ فارسی میں ہیں، یا فارسی کے تدفع میں وہی نثر ملتی ہے جو مکفہ اور مسجع نثر ہے۔ تو غالب کے دور میں آ کر غالب نے اس پرانی روایت کو جو ہے وہ بدل دیا۔ غالب نے اردو کو آسان لفظوں میں، اور پھر جو اس کا پیٹرن تھا القاب و آداب کا، غالب صاحب نے وہ بھی بدل دیا۔ غالب نے اسے آسان لفظوں میں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، 1000 کوس سے بس زبان قلم باتیں کیا کرو، اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ تو غالب نے تو خط کو ایک ملاقات، ایک ڈائیلاگ، ایک مکالمہ بنا دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ غالب کے سامنے اس کا مکتوب علیہ بیٹھا ہے، اور اس کی جو لفظیات ہیں، اس کا اسلوب ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ غالب یہ خط لکھ نہیں رہے، بلکہ یہ تو ان کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کے بعد ابو الکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، اقبال مکتوب نگاری میں بڑے نام ہیں ادب کے اندر۔ اگر ادب سے ہٹ کے اردو میں دیکھا جائے تو مذہبی، سب سے پہلے مذہبی خانقاہوں سے، جس طرح اردو کی ابتدا کے بارے میں بھی روایات ہیں، نظریات ہیں کہ اردو کی ابتدا بھی جو ہے اولیاء کی تبلیغ سے ہوئی، تو خطوط نگاری کا آغاز بھی جو ہے وہ اولیاء کی خانقاہوں سے اور پھر مغلیہ دربار اور ان کے درباروں سے وابستہ ہے۔ اور مغلیہ بادشاہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ بنایا ہوا تھا محکمہ، جس کے اندر کاتب اور وہ پورا نظام تھا اس کے اندر۔ تو اردو کے اندر جو ہے وہ غالب، اس کے بعد شبلی، اور ان کے خطوط جو ہے وہ بڑے ادب کے اندر ایک ان کا بڑا نام ہے، اور ان سے بہت کچھ ادب کو ملا ہے، کیونکہ خط جو ہے وہ ایک ذاتی تحریر ہوتی ہے، جس کے بارے میں جب غالب سے کہا گیا کہ آپ کے خط جو ہے وہ چھاپے جائیں، تو غالب نے جو ہے وہ منع کیا، انکار بھی کیا کہ یہ نجی تحریریں ہیں، یہ چھاپنے کے اور لوگوں کے سامنے لانے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھاپ دیے گئے، جس کے بعد مرزا 1848-50 کے بعد محتاط بھی ہو گئے۔
کہ اب میری یہ تحریریں نجی تحریریں نہیں رہیں، اب یہ پبلک ہوں گی۔ لہٰذا اس کے بعد علامہ اقبال، شبلی نعمانی صاحب کے خطوط وہ سارے شائع ہوئے ہیں، لیکن غالب کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی کہ یہ نجی تحریریں پبلک ہو جائیں گی۔ شبلی اور اقبال کے سامنے مثال تھی کہ اگر مرزا غالب کی یا ان کی تحریریں پبلک ہو سکتی ہیں تو ہماری بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے محتاط ہو کے شعوری طور پر لکھا۔ لیکن غالب کی نجی تحریروں سے بھی کوئی جو ہے وہ ایسی بات نظر نہیں آتی کہ یہ ان کی نجی تحریریں ہیں۔ ان نجی تحریروں کے اندر بھی فلسفانہ مباحث، معاشی مسئلے، سیاست اور اس دور کی پوری تاریخ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ اردو کے اندر جو ہے وہ خط کی روایت اور خط جو ہے، تو اب میرا جو روایت پوری بیان کرنا موضوع نہیں تھا، یہ صرف چند اشارے تھے۔ تو اب ہم خطوط کے جو ہے وہ فن کی طرف، کہ فن کیا ہے۔ فکر تو بات ہر کوئی کر سکتا ہے، سب لوگوں نے خطوط لکھے، ادبی لوگوں نے بھی خطوط لکھے، غیر ادبی لوگوں نے بھی خطوط لکھے، لیکن ہر ایک کی انفرادیت جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فن ہے۔ ہر بندے کو، ہر شخص کو بات تو سوجتی ہے، لیکن اس بات کو کس سلیقے سے، کس انداز سے کیا جائے، یہ ہر بندے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ تو فن کی وجہ سے ہر شاعر، ہر ادیب، ہر مکتوب نگار کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ خط کا جو فن میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو اس کے لکھنے کا سٹائل ہے۔ تو اس میں جو اس کے حصے ہیں خط کے، وہ 4 حصے بنتے ہیں: مقام روانگی اور تاریخ۔ یہ ہمیشہ کاغذ پہ سب سے اوپر دائیں طرف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب آتے ہیں، جس میں القاب و آداب جو ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے اور اس کی عمر کے حساب سے آپ وہاں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد خط کا مضمون یا نفس مضمون ہوتا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، کس وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے مقصد تک بات کریں، خط کو زیادہ طویل نہ کیا جائے۔ خط جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ صفحے پہ ہو، زیادہ طویل نہ ہو۔ آپ اس میں اپنا مدعا، اپنا مقصد بیان کریں، اور مقصد بیان کرتے ہوئے جملوں جو ہے وہ طویل نہ ہوں، جملوں کو مختصر رکھیں۔ اگر آپ کی بات لمبی ہے تو پیراگراف لمبا نہ کریں، اس کو 2-3 پیراگراف کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیں، تاکہ اس کے اندر خوبصورتی، ایسے جمالیات جو ہے وہ بھی قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ شروع سے سٹارٹ کریں اور پورے صفحے پہ کوئی فل سٹاپ، کامہ، وہ اس طرح کی چیز نہ ہو۔ تو یہ اس کے فن میں ہے کہ اس سے آپ کے لکھے ہوئے پیج سے جو ہے وہ جمالیات نظر آئے، آپ کی تحریر جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی بات طویل ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے پیراگراف کے اندر تقسیم کریں، اور پیراگراف کے اندر پھر جو ہے وہ جملوں کو طویل نہ کریں، مختصر جملے رکھیں، اس میں رموز اوقاف کا خیال رکھیں، کیونکہ تقریر کے اندر جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کی بات کو واضح کر رہی ہوتی ہے، لیکن تحریر کے اندر باڈی لینگویج نہیں ہوتی، وہاں رموز اوقاف جو ہوتے ہیں وہی آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اسی سے جو معنی ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں کہ بات کی کیا جا رہی ہے۔ ورنہ ایک لفظ کے ہزاروں معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، لیکن جب آپ رموز اوقاف لگائیں گے تو وہ آپ کی تخصیص کریں گی کہ بات کیا کہی جا رہی۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سوالیہ علامت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ مخاطب کر رہے ہیں یا افسوس یا اس طرح کا کوئی بھی خوشی کا مقام ہے تو اس کے لیے فجائیہ یا ندائیہ کی جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ آپ کریں گے، تو آپ کی جو تحریر ہے وہ بامعنی بھی ہوگی اور خوبصورت بھی لگے گی۔ اور اس میں جو اس کے حصے ہیں اس میں آخری بات جو ہے وہ آخری حصہ ہے وہ خط کا اختتام ہے، اور خط کا اختتام اس میں بھی القاب و آداب آئیں گے، وہ بھی مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کے حساب سے وسلام،
سلام مسنون یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، اور اس کے بعد آپ کا مخلص آپ اپنا جو مکتوب نگار ہے وہ نام لکھے گا، تو یہ خط کے جو ہے وہ بائیں سمت میں لکھا جائے گا آخر میں۔ تو یہ تو خط کے جو ہے وہ سادہ سا ایک پیٹرن تھا کہ اس طرح کی لکھی ہوئی تحریر کو آپ خط کہہ سکیں گے، ورنہ جو لغوی معنی ہے لکھا گیا، اب لکھی گئی کوئی بھی تحریر ہے، میں نے یہ بھی ایک پیج لکھا ہوا ہے، اس کو خط نہیں کہا جا سکتا۔ لغوی اعتبار سے تو یہ لکھا گیا ہے یا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو 4 حصے ہیں، ان حصوں میں لکھا گیا خط جو ہے وہ تصور ہوگا۔ اس کے بعد خط کی اقسام ہیں۔ اب فن بھی جس طرح کا خط ہوگا اس میں اس طرح کی لینگویج بھی استعمال کرنا پڑتی ہے، اس کا اسلوب بھی اسی طرح کا ہوگا، خط کی قسم کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو خط کی جو عام طور پر اقسام بتائی جاتی ہیں، مختلف کتابوں کے اندر اقسام ملتی ہیں، وہ 5 بنیادی اقسام ہیں، جن میں پہلی قسم نجی، شخصی یا ذاتی قسم کے خطوط ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے، آپ کے نجی خطوط، آپ کی ذاتی تحریریں، آپ کے ذاتی خط، اس میں آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، یہ سارے آتے ہیں جو اس طرح کے آپ لوگوں کو خط لکھتے ہیں، یہ آپ کی نجی، شخصی یا ذاتی خطوط میں آئیں گی۔ دوسری قسم ہے عمومی خطوط۔ عمومی خطوط ہوتے ہیں جو آپ معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے مختلف اخبارات کے مدیران کو لکھتے ہیں، ٹی وی چینل کے جو ہے وہ مدیران کو لکھتے ہیں، تو وہ آپ کے عمومی خطوط کے اندر آئیں گے۔ تیسری قسم ہے کاروباری خطوط۔ کاروباری شخصیات، کاروباری کمپنیاں دوسری کمپنیوں سے لین دین کے لیے جو خط و کتابت کرتی ہیں، وہ کاروباری خطوط کے اندر آئیں گے۔ چوتھی قسم ہے رسمی خطوط، جسے جو دعوت نامے ہوتے ہیں، آپ دعوت نامے بھیجتے ہیں کسی قسم کے بھی کسی فنکشن کے حساب سے، تو وہ رسمی خطوط ہیں۔ اور جو آخری قسم ہے خط کی، وہ سرکاری خطوط ہیں۔ سرکاری سطح پر مختلف ادارے دوسرے اداروں کو جو لیٹر لکھتے ہیں، جو خط لکھتے ہیں، وہ سرکاری خطوط کے زمرے میں آئیں گے۔ اب یہ اقسام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو فن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب نجی خط کے اندر جو اسلوب، جو لینگویج، جو لفظ آپ استعمال کریں گے، وہ آپ باقی اقسام کے خطوط میں نہیں کر سکتے، کیونکہ نجی خطوط جو ہیں وہ آپ اپنے کسی قریبی دوست، کسی قریبی عزیز یا کسی اپنی محبوبہ کو لکھ رہے ہیں، وہاں آپ کا انداز اور ہوگا، وہاں آپ کی لفاظی اور ہوگی، اس کے اندر آپ جو ہے وہ کھل کر بات کر سکیں گے، جذبات جو ہیں، آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ لفظ لکھنا ہے نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ تو وہاں جو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی تحریریں ہیں وہیں سے شخصیت، کردار نظر آتے ہیں، کیونکہ باقی جو خطوط ہیں، باقی 4 قسمیں خطوط کی ہیں، وہ ہیں خطوط ہی، لیکن ان سے آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اس طرح سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ آپ کسی مجبوری کے تحت لکھ رہے ہیں، وہاں آپ کے جذبات وہ اس میں نہیں آئیں گے، وہ آپ اس کی جو محکمانہ یا اس کاروباری مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اس کو پیش کریں گے۔ لہٰذا جو خط اصل میں جو خط کی جو ہے احساس یا اس کی لفظیات یا اس کا جو مقصد ہے، وہ آپ کا اس نجی، اور اسی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو غالب کے خطوط، اقبال کے خطوط اور شبلی کے خطوط، جو بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، ان کے اگر خطوط دیکھیں تو ان میں آپ کو ہر ایک کا اپنا الگ جو ہے وہ رنگ، اپنی انفرادیت، اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ ملے گا، وہاں آپ کو باتیں ملیں گی۔ اگر آپ بہت سے خطوط جو ہیں وہ مرتب ہو چکے ہیں، جیسے مرزا غالب صاحب کے سارے خطوط جو ہے وہ مولانا امتیاز علی عرشی صاحب نے مرتب کیے، علامہ اقبال کے خطوط جو ہیں وہ بھی مرتب ہو چکے ہیں، مظفر حسین برنی صاحب نے وہ مرتب کیے، اور ان سے اب ہوا کیا؟ ان خطوط سے آپ بہت سے لوگوں کی آپ بیتیاں نہیں ملتی، ان کے ذاتی حالات، ان کے دور کے حالات، وہ چیزیں نہیں ملتی۔
تو ان خطوط سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ شبلی نعمانی کی آپ بیتی مرتب ہو چکی ہے، مرزا غالب کی 2 آپ بیتیاں ان کے خطوط سے مرتب ہو چکی ہیں، جن کے مرتبین نثار فاروقی صاحب اور ڈاکٹر خالد ندیم صاحب ہیں۔ اسی طرح اقبال کے خطوط سے ان کی آپ بیتی مرتب ہو چکی ہے، جو ان کی جو ہے وہ حالات زندگی اور اس کی عکاسی کرتی ہے، ان کے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ تو خط ایک بہت بڑی جو ہے وہ اضافہ ہے ادب کے اندر، جس سے اس دور کے حالات، اس دور کی سیاست، اس دور کی معاش، اب غالب کے خطوط سے غالب کی معاشی حالت اور اس کے دور کی معاشی حالت آپ کو صاف نظر آئے گی۔ غالب کے خطوط سے غالب کا گھر کس طرح کا اس کا کمرہ تھا وہ نظر آئے گا۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ بارش چند گھنٹے برستی ہے اور جو ہے وہ میری چھت 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹپکتی رہتی ہے۔ تو مطلب آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے خط کہ یہ آپ کو عام تحریروں کے اندر نظر نہیں آئے گا، لیکن جو 4 اقسام باقی ہیں ان میں آپ کو فن، وہ بنا بنایا فن نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سرکاری آپ کے خط ہیں تو ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے ہر محکمے کا، آپ اس پیٹرن کے اندر رکھ کر اپنی 2-4 باتیں کر دیتے ہیں، اس میں آپ کے جذبات، آپ کی بات نہیں آئے گی۔ کاروباری خط جو ہیں ان کے اندر بھی آپ کی کوئی وہ خاص پیٹرن ہوتا ہے، ایک خاص سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے وہ چند جملے اپنے ایڈ کر کے بس اسے ایڈٹ کر دینا ہے۔ تو خط اگر آپ خط کے فن، خط کے فکر پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، خط پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو خط کی قسم ہے، ذاتی، نجی یا شخصی، ان خطوط میں آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں۔ تو یہ چند اقسام تھیں خط کی، لیکن خط میں 2-3 چیزیں ہیں۔ مطلب اس میں پہلے دور میں خط کا ایک طریقہ اور تھا، اس میں مکتوب یعنی خط، کاتب، مکتوب نگار اور پھر مکتوب علیہ، یہ 4 لوگ شامل تھے۔ ہر بندہ خط نہیں لکھ سکتا تھا۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ گاؤں میں کوئی ایک آدھ پڑھا لکھا ہوتا تھا، خط آتے تھے تو اس کے پاس لے جاتے تھے کہ وہ پڑھ دے، اور پھر اسی سے جواب بھی لکھوائے جاتے تھے، جس میں خط کی جو معنویت ہے میرے خیال میں وہ ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ خط ایک نجی تحریر ہے، تو وہ ایک سے لکھوایا جاتا تھا اور پھر پورے محلے میں وہ پڑھا جاتا تھا، تو اس کے اندر جو راز و نیاز تھے وہ شاید، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ اس دور میں قاصد اور کاتب تھے، وہ 2 لوگ ہوتے تھے، لیکن آج ہم زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برقی خط جو ہے وہ بھیج رہے ہیں کسی دوسرے کو، تو ہم لکھ رہے ہیں اور جو پڑھنے والا ہے صرف اسی تک جا رہا ہے۔ نہیں، اب جس نے سافٹ ویئر بنایا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا وہ کس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا سارا، تو بات اب زیادہ غیر محفوظ ہے۔ تو اب جو ہے وہ قاصد کی جگہ اور پڑھنے والے کی جگہ اب جو ہے وہ سافٹ ویئر کمپنیاں اور وہ مالکان، آپ کا ڈیٹا اب بھی محفوظ نہیں۔ تو خط کا یہ جو ہے طریقہ کار، یہ چیزیں تھیں خط میں۔ خط کی جو انفرادیت ہے اور اسلوب ہے، اصل وہ لفظ ہے، اصل بات جو ہے فن میں وہ اسلوب ہے۔ باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، آپ آج کے دور کے ہیں، سیاسی طور پہ بھی آپ وہی سوچتے ہیں جو میں سوچتا ہوں، معاشی طور پہ، مذہبی طور پہ تقریباً باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن آپ بھی خط لکھیں گے، میں بھی لکھوں گا، افتخار صاحب بھی لکھیں گے، کوئی اور لکھے گا، تو تمام کا جو اسلوب ہے وہ انفرادیت ہے۔ فنی حوالے سے جب ہم اسے جج کریں گے تو اسلوب سے ہم انفرادیت جو ہے وہ قائم کریں گے کہ باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ اس کا اسلوب رومانوی اسلوب ہے، اس کا اسلوب مقصدی اسلوب ہے، اس کا اسلوب جو ہے وہ اشاراتی ہے، اور کچھ اسلوب کوڈ ورڈنگ میں ہوتے ہیں، جیسے سائفر، باہر کے ممالک سے وہ سائفر کا معاملہ کہ اب وہ عام نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ تو اسلوب جو ہے وہ ایک انفرادیت ہے فنی حوالے سے کہ اس سے ہی ہم چیک کر سکتے ہیں، وہی ایک پیمانہ ہے۔ باقی بات، سٹائل سب ایک جیسا ہی لکھیں گے، کیونکہ ہر
صاحب علم جانتا ہے کہ خط لکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے، تو بات بھی تقریباً ملتی جلتی ہوگی ایک دور کے لوگوں کی، لیکن جو انفرادیت ہوگی فنی حوالے سے وہ اس کا اسلوب ہوگا، وہ اسلوب جو ہے وہ آپ کو پہچان دیتا ہے، وہی آپ کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند مختصر وقت میں نے کوشش کی، زیادہ طوالت سے یا زیادہ جو ہے وہ طوالت کی جو ہے وقت کی بھی قلت ہے، ابھی میرے بعد 3 مقررین موجود ہیں، تو شارٹ اور مختصر وقت میں نے کوشش کی کہ اس کی روایت اور اس کی اقسام اور اس کی جو انفرادیت ہے اس پر بات کروں۔ ایک شعر سے بس اختتام چاہتا ہوں۔ اجی پھینکو رقیب کا نامہ، اجی پھینکو رقیب کا نامہ، نہ عبارت بھلی نہ اچھا خط، نہ عبارت بھلی نہ اچھا خط۔ اسی طرح ایک فن کے حوالے سے اور خط کے حوالے سے یہ شعر ہے اور وہ فن اس میں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بس اجازت چاہ رہا ہوں۔ مضمون سوجتے ہیں ہزاروں نئے نئے، مضمون سوجتے ہیں ہزاروں نئے نئے، قاصد یہ خط نہیں میرے غم کی کتاب ہے۔ والسلام۔